لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات پڑھیں بر محمد برادران عزیز، محترم سامعین، میری قوم کے نوجوان و بزرگ حضرات، میری ماں بہنوں، یہ جلوس، یہ مجلس، یہ شب بیداریاں ہماری قوم کے لیے سپر طاقت ہے۔ اس کی طاقت کا اندازہ ہمیں نہیں ہے۔ دنیا کے لوگ اسلحوں کو اکٹھا کر کے اپنی طاقت کا اعلان کرتے ہیں، اپنی طاقت پہ غرور کرتے ہیں، مگر انہیں اس بات کا علم نہیں ہوتا یہ جو ہم اسلحوں کو اکٹھا کر کے اپنی طاقت پہ غرور کر رہے ہیں، یہ اسلحہ بک بھی سکتا ہے اور خراب بھی ہو سکتا ہے، مگر عزیزان گرامی، یہ ہماری مجلس نہ بک سکتی ہے نہ خراب ہو سکتی ہے۔ یہ ہمارا جلوس نہ بک سکتا ہے نہ خراب ہو سکتا ہے۔ یہ ہماری شب بیداریاں نہ بک سکتی ہیں نہ خراب ہو سکتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی کی بیٹی نے دربار یزید میں اس کو اس طریقے سے بنا کر سنوار کر برپا کیا ہے، اور برپا کر دینے کے بعد دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ دیکھو دنیا والوں، میں کربلا کے بعد حسین بن کر اس مجلس کا آغاز کر کے جا رہی ہوں، اس کا خریدنے والا کوئی پیدا ہو ہی نہیں سکتا، اس کا خریدنے والا کوئی پیدا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی کی بیٹی نے اس کو برپا کیا ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ اسے رسم و رواج نہ بنائیں، عقیدت کی دنیا میں رہ کر عزاداری کی زینت بنو، رسم و رواج کی دنیا میں رہ کر اگر عزاداری کو انجام دو گے تو ہمارے حق میں سوائے گناہ کے کچھ نہیں آئے گا۔ عقیدت کی دنیا میں رہ کر اگر سے ہم عزاداری کو انجام دیں گے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ علم کی اہمیت کیا ہے، ذوالجنے کی اہمیت کیا ہے، تعزیے کی اہمیت کیا ہے، عزادار کی اہمیت کیا ہے، تبرک کی اہمیت کیا ہے۔ مگر جب رسم و رواج کی دنیا میں رہ کر ہم عزاداری کو انجام دیں گے تو یاد رکھو ہمیں علم چومنے کا بھی سلیقہ نہیں ہوگا، ہم جوتا چپل پہن کے علم چومیں گے، اس لیے کہ ہم نے جو ہے اس عزاداری کو رسم و رواج سے منسوب کر دیا ہے، عقیدت سے دور کر دیا ہے۔ لہذا آج ہمارے پاس رسم و رواج زیادہ ہے، عقیدت کی دنیا میں عزاداری کے لیے زینت بن کر زینت بنو تاکہ ہمیں احترام علم کا سلیقہ آ جائے۔ آج دیکھ رہے ہوں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھیے، لوگ جوتا چپل پہن کے جانتے ہیں کیوں؟ یہ رسم کی دنیا میں ہم عزاداری کو انجام دے رہے ہیں۔ جب عقیدت کی دنیا میں آئیں گے تب اس کا احترام اور اس کی عظمت کا ہمیں اندازہ ہوگا، تب سمجھ میں آئے گا یہ علم عباس کا علم ہے، یہ ذوالجنہ حسین کا ذوالجنہ ہے۔ اس لیے کہ ہم بڑے لوگوں کا تعزیہ نکالتے ہیں، ہم بڑے لوگوں کا علم نکالتے ہیں، چھوٹوں کا نہیں نکالتے۔ یہ جو نشانیاں ہیں
है सब बड़े बड़े लोगों की निशानियां हैं। यह अलम अब्बास से मंसूब है, यह सुलझना हुसैन से मंसूब है, ये अमारियाँ अली की बेटियों से मंसूब है, लिहाजा इसका एहतराम हमारे लिए ज़रूरी है। आखिरी पैगाम वो ये कि जब भी हम आज़ादारी के एतबार से किसी भी काम को अंजाम दें खुलूस के साथ, खुलूस के साथ, जितना हमारा खुलूस बुलंद होगा उतने ही हमारी आज़ादारी कामयाब और कामरान होगी। जुलूस का मतलब क्या है? लोग ये समझते होंगे जुलूस का मतलब ये है मजमा इकट्ठा कर लेना। जितना ज़्यादा मजमा होगा उतना अच्छा जुलूस होगा। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, मजमा भी होना चाहिए मगर मजमे के साथ साथ अकीदा भी होना चाहिए। वो मजमा किस काम का जिसके यहाँ अकीदा न हो। ऐसे तो देखोगे कि करबला में ज़्यादा काम था और कम काम था। जो कम था वो भारी पड़ गया मगर जो ज़्यादा था वो मुख्तसर बनकर न उसका नाम ज़मीन पे पाया जाता है न तारीख में पाया जाता है। लिहाजा दुनिया वालों, इसे हम रस्म की दुनिया में न ले जाएं, इसे हम अकीदत की दुनिया में ले आएं। जब हमारा अकीदा बुलंद होगा। आज दुनिया ये सवाल करती है कि आप जो है अलम क्यों उठाते हैं, क्या वजह है? आपने भी कभी कहा भाई आप क्यों ऐसा ऐसा करते हैं? क्यों? कभी सोचिए इस बात पर, हम पर अटैक क्यों हो रहा है? इसका मतलब हम सच्चे लोग हैं, इसका मतलब हम ईमान वाले लोग हैं। और ये परचम अब्बास दुनिया के गोशे गोशे में निकलता है। मगर अज़ीज़ान गिरामी, ये इतनी बड़ी दुनिया है, सबके निशान अलग अलग हैं। हिंदुस्तान का निशान तिरंगा है, पाकिस्तान का निशान आप खूब जानते हैं। यानी जितने मुल्क हैं सबके निशान अलग अलग हैं। मगर ये जो अलग अलग निशान हैं, यानी इंडिया का जो निशान है वो पाकिस्तान में नहीं लहरा सकता और पाकिस्तान वाला इंडिया में भी नहीं लहरा सकता, मगर इकलौता ये अब्बास का अलम है। जैसा इंडिया में है वैसा पाकिस्तान में है, जैसा पाकिस्तान में है वैसा बांग्लादेश में है। का क्यों? का ये इत्तेहाद का परचम है, नफरत का परचम नहीं है। लिहाजा मेरी कौम के लोगों, आज़ादारी को इत्तेहाद की बुनियाद पे बर्पा करना चाहिए, इख्तलाफ की बुनियाद पर नहीं, खुलूस देखकर। और हुसैन इब्न अली ने इत्तेहाद का पैगाम दिया है। बगैर इत्तेहाद के कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं है। इत्तेहाद एक ऐसी चीज़ का नाम है जिससे आइम्मा और परवरदिगार आलम सबसे पहले उसके ऊपर रहमत नाजिल करता है, क्योंकि बंदों में इख्तिलाफ अल्लाह को पसंद नहीं है। बंदों में इत्तेहाद होना चाहिए। वो तो हम अली के चाहने वाले हैं। सुनिए, करबला के बाद जनाब ज़ैनब के 3 रुख हैं तारीख़ में। पहला रुख अगर सब्र की बुनियाद से देखा जाए तो ये ज़ैनब हुसैन बनकर है। अगर रोब व जलाल के एतबार से ज़ैनब को देखा जाए तो ये ज़ैनब अब्बास बनकर है। अगर लहजे के एतबार से देखा जाए तो ये ज़ैनब अली बनकर है। इस अली की बेटी ने जिस मज़लूमियत में रहकर अपने भाई के फ़र्श को बिछाया है, ये हम तक पहुँचाया है, हम इसकी हिफाजत करें। मेरे अज़ीज़ों, यह अय्याम जनाब सकीना का चल रहा है कि आपकी शहादत की जो तारीख़ें हैं, इन्हीं 11 या 12 या 13 सफ़र, तो दिल ये करता है उसी मासूम सकीना का मसाइब पढ़ा जाए। हुसैन की शहादत के बाद
اس بچی پہ کتنی مصیبت ڈھائی گئی، کبھی ہم نے غور کیا؟ ایک روایت میں نے پڑھی ہے، سینے پہ سونے والی، آغوش میں رہنے والی، جب یتیمی کا پہلا تماچا اس کے رخسار پہ پڑا تو زمین پہ گر گئی اور مقتل کا رخ کر کے ایک جملہ کہا، بابا جس رخسار کو آپ چوما کرتے تھے وہ نیلے ہو گئے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہماری مجلس میں، ہمارے جلوس میں 3 بیویاں تشریف لے آتی ہیں، ان میں سے سب سے چھوٹی ہے سکینہ۔ مگر میرے عزیزو، ایک روایت اور ہے، جب حسین قتل ہو گئے تو سکینہ پھوپھی زینب سے پوچھ رہی تھی، اے پھوپھی اماں میرا بابا کب آئے گا؟ اے پھوپھی اماں میرا بابا کب آئے گا؟ ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے کہا، سکینہ اب تمہارا بابا نہیں آئے گا، اس کا مطلب یہ ہے اے پھوپھی اماں اب مجھے سینہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ کہا نہیں میری بچی، اب نہ تو تمہارا بابا آئے گا نہ تو تمہیں سینہ ملے گا۔ اے سکینہ بس گلے کو رسیوں میں باندھ دیا جائے گا، کربلا سے کوفہ۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اے میری بچی اب بابا نہیں آئے گا، مگر رونے والوں مقتل میں تاریخ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ سکینہ ہر ایک سے کہتی رہی، کوئی تو بتا دے میرا بابا کہاں گیا، کوئی تو بتا دے میرا بابا کہاں گیا۔ تاریخ میں موجود ہے، یہ کہتے کہتے حسین کی بیٹی مقتل میں پہنچ آئی تو اپنی نگاہوں سے کیا دیکھتی ہے؟ مقتل میں لاشیں پڑی ہوئی ہے اور کوئی لاش پامال ہے، کسی لاش کے سینے پہ برچھی لگی ہے، کوئی ایسی لاش ہے جو تیروں پہ معلق ہے۔ سکینہ تڑپ کے آواز دینے لگی، اے بابا میں آ گئی ہوں، آپ آواز دیجئے۔ آواز آئی، اے سکینہ میری جان میری بچی تیرا بابا یہاں پر ہے۔ ہاں میرے عزیزو، جناب سکینہ آگے بڑھ رہی تھیں تو عجیب منظر دیکھتی ہے۔ کیا دیکھتی ہے؟ ایک نقاب پوش بی بی بیٹھی ہوئی ہے اور لاش حسین کا بوسہ لے رہی ہے۔ رونے والوں سکینہ نے پیچھے سے پشت پہ ہاتھ رکھا، اے ضعیفہ غلط فہمی ہو گئی، تو کس کی لاش پہ بیٹھی ہے؟ یہ میرے بابا حسین کی لاش ہے۔ رونے والوں ایک مرتبہ سکینہ نے جیسے ہی یہ کہا، اس خاتون نے حسرت بھری نگاہ سے سکینہ کو دیکھا اور کہا، اے بچی مجھ سے غلط فہمی نہیں ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ نے فرمایا، مجھے لگ رہا ہے کہ تو اپنے بیٹے کی میت پہ بیٹھی ہے، مگر معظمہ یہ میرے بابا کی میت ہے، تیرے بیٹے کی میت اور کہیں ہوگی۔ لو رونے والوں رسول کی بیٹی کو برداشت نہ ہوا اور اپنے چہرے سے نقاب کو الٹ دیا، دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیا اور ایک جملہ کہا، اے میری یتیمہ پوتی میرے سینے سے لگ جا، میں تیرے بابا حسین کی میت پہ ہوں، مگر ہاں بس فرق اتنا ہے تو باپ کی میت پہ آئی ہے، میں بیٹے کی میت پہ آئی ہوں۔ ایک مرتبہ سکینہ نے کہا، دادی بھرا گھر اجڑ گیا۔ جزاکم اللہ۔ ہاں میرے عزیزو، یہ ہے سکینہ کی مصیبت، مگر عزیزو آپ نے عماریوں کو دیکھا، سنو حسین کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا۔ ہائے حسین کی بیٹی کو
ایک ناکے پر رسی سے باندھ دیا گیا، مگر رونے والوں قیامت کی منزل ہے۔ ہائے سکینہ فریاد کرتی رہی، کبھی بابا سے کہتی رہی بابا بچائیے، سکینہ گر جائے گی، کبھی بھیا سجاد سے کہتی رہی بھیا بچا لو، سکینہ گر جائے گی۔ رونے والوں تاریخ میں لکھا ہوا ہے، جب سکینہ سجاد سے کہتی تھی، سید سجاد اپنی ہتھکڑیوں کو دکھا کے کہتے تھے سکینہ تیرا بھائی بڑا مجبور ہے، کیسے بچاؤ، میرے ہاتھ بندھے ہوئے۔ جزاکم اللہ۔ حسین کی 4 سالہ بچی ناکے سے زمین پہ گر گئی، ادھر حسین چلتے چلتے رک گئے۔ رونے والوں شمر ملعون سید سجاد کے پاس آیا، آنے کے بعد کہنے لگا سجاد تیرے باپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا ہے؟ اگر تیرے باپ کا سر آگے نہیں بڑھا تو تازیانے ماروں گا۔ رونے والوں میرا غریب امام سر جھکائے ہوئے بابا کے پاس آیا، آنے کے بعد کہنے لگا بابا آپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ کٹے ہوئے سر سے آواز آئی بیٹا سجاد سینے پہ سونے والی سکینہ ناکے سے گر گئی ہے۔ رونے والوں زینب کو یہ خبر ہوئی، ہائے علی کی بیٹی نے اپنے آپ کو ناکے سے گرایا، اور آواز دیتی ہوئی تلاش کرنے لگی، کیا کہہ رہی تھی زینب؟ اے میرے بھیا کی امانت سکینہ آواز دو میری بچی، کوئی آواز نہ آئی۔ لو میرے عزیزو زینب آگے بڑھی تو عجیب منظر دیکھتی ہے کہ ایک برقع والی بیوی ہے، سکینہ کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہے، کبھی رخسار کو چومتی ہے کبھی پیشانی کو، اور کہتی غم نہ کرو میں تمہاری دادی زہرا۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ بس سکینہ کا آخری مصائب سنو اور ختم دعا۔ رونے والوں قیامت کی منزل ہے۔ ایک بیٹی نے اپنی ماں سے گفتگو کیا، تیرا احسان بہت بی بی۔ کہا کیوں ایسی بات کر رہی ہو؟ کہا اس لیے کہ جب سے اس کا بابا مارا گیا ہے کسی نے اس کے رخسار کو چوما نہیں ہے، سب نے اس کے رخسار پہ تماچے لگائے ہیں، مگر ہاں بی بی تیرے اس احسان کا بدلہ میں دعا کروں گی اپنے بابا سے، میں دعا کروں گی اپنی اماں سے، میں دعا کروں گی اپنے بھائی حسین سے، مگر اس وقت میری اس بھتیجی کو مجھے دے دو، میرے بھیا نے اسے امانت کے طور پہ سونپا تھا۔ لو رونے والو ایک مرتبہ وہ ضعیفہ اپنے چہرے سے نقاب الٹ دیتی ہے اور کہتی ہے میری بیٹی زینب کس کا شکریہ ادا کر رہی ہو؟ اے سکینہ اے سکینہ۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا اے سکینہ اے میری بچی یہ دادی زہرا۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا اماں جب اسی سکینہ کے کرتے میں آگ لگی تھی آپ کہا تھی کہ اے زینب میں بھی موجود تھی، تیرے بابا علی بھی تھے، مگر سکینہ اسی مقتل میں یہ کہتی ہوئی جا رہی تھی کوئی تو بتا دے نجف کا راستہ، میں اپنے دادا سے جا کے شکایت کروں گی۔ اے دادا ہائے پورا کنبہ اجڑ گیا، آپ ہماری مدد کو نہ آئے۔ جزاکم اللہ۔ لو میرے عزیزو سکینہ کو قیدی بنایا گیا، دربار میں محبت کا امتحان بھی لیا گیا، مگر رونے والوں ایک ایسا بھی موقع آیا اس بچی نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا، مگر جناب سکینہ نے جب خواب میں دیکھا
ایک مرتبہ قید زندان شام میں سکینہ اٹھ کر اپنے بھائی سید سجاد کے قریب آئیں۔ آنے کے بعد اپنے ننھے ننھے ہاتھ کو سید سجاد کی زلفوں میں ڈال دیا۔ جیسے ہی زلفوں میں ڈالا سید سجاد کی آنکھ کھل گئی اور سامنے سکینہ کو دیکھا۔ میرے عزیزو، تاریخ میں لکھا ہوا ہے ایک مرتبہ سکینہ نے کہا اے بھیا گھبرانا نہیں، سکینہ پانی نہیں مانگے گی۔ مگر میرے بھیا آج ایک وعدہ کرو سکینہ سے۔ کیا میری بہن؟ اے بھیا اگر سکینہ مر گئی ظالم کی طرف سے کفن نہیں لینا۔ اے بھیا اگر سکینہ مر گئی میری تربت نم زمین پہ بنانا۔ لو عزادارو، حسین کی 4 سال کی بچی نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا، باپ کا سر پا کے روتے روتے خاموش ہو گئی۔ ہائے علی کی بیٹی زینب نے ایک مرتبہ سید سجاد سے فرمایا اے سید سجاد اپنی بہن کو لحد میں اتارو۔ اب عزادارو، جیسے ہی یہ جملہ زینب نے کہا حسرت بھری نگاہ سے سید سجاد نے اپنی ہتھکڑیوں کو دیکھا اور بہن کے لاشے کو دیکھا اور کربلا کا رخ کیا۔ اے بابا یہ سجاد بڑا بد نصیب ہے، آپ کا لاشا بھی بے گور و کفن پڑا رہا۔ آج اسی قید میں اتنا میں مجبور ہوں اپنی بہن کا لاشا بھی نہیں اٹھا سکتا۔ زینب نے کہا اے میرے لال غم نہ کرو، یہ زینب تو اپنے بھائی کو سوار کرنے والی ہے، آج تجھے بھی سہارا دے گی۔ اپنی بہن کی میت کو قبر کے حوالے کرو۔ اللہ شہ کے غم خار اٹھو، شہ کے غم خار اٹھو، تازیہ دار اٹھو، خون مظلوم کے تم بن کے طلبگار اٹھو۔ دو اذان ماتم، دو اذان ماتم۔ انجمن سفیر ناصر الرضا کے ممبران سے گزارش ہے کہ وہ گلدستہ اذان ماتم پر تشریف لائیں اور صدائے اذان ماتم بلند کریں۔